بلا سکتا ہے. بندہ کہتا ہے یار پیر صاحب مجھے خواب میں ملے اور مجھے انہوں نے بیعت کر لیا, میں ان کا بیعت ہوں. آپ نے دیکھنا ہے وہ صاحب شریعت ہے. اگر وہ صاحب شریعت ہے, دنیا سے جا بھی چکا ہو تو ان کے در پہ ضرور حاضری تھی. ٹھیک ہے, ایک اللہ کا ولی بظاہر زندہ نہیں ہے. آپ ان کے قبر انور پہ چلے جائیں, جو انہوں نے روحانی بیعت کیا ہے آپ جا کے تو دیکھیں, دوبارہ بیعت نہ کریں تو پھر کہنا. سچی بات کہہ رہا ہوں یار, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بہت بڑے ایک امام ہیں, ایمن کے جمال الاولیاء کتاب ہے, اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی, وہ لکھتے ہیں کہ ایک قبر پہ گئے, وہ بیعت ہونے کے لیے جا کے عرض کی کہ حضور میں تو بیعت ہونے کے لیے آیا تھا. قبر کھلی, ہاتھ باہر آیا, آپ نے بیعت کیا. جمال الاولیاء کتاب دیوبندیوں کی کتاب ہے, لکھنے والے اشرف علی تھانوی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر ان کے اولیاء بیعت کر سکتے, ہمارے اولیاء نہیں کر سکتے. جی کہیں دور ہے آپ کے شہر سے, جی جی تصور کرنا ہے. اللہ اکبر. جب آپ نے تصور کرنا ہے نا, تصور کی پختگی کے لیے آپ کو اپنی نگاہ کا پاک کرنا انتہائی ضروری ہے, اپنے دل کا پاک کرنا ضروری ہے, اپنے تمام اعضاء کا پاک کرنا ضروری ہے. آپ کی کانوں کی سماعتیں فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے سے مزین نہ ہو. آپ کی نگاہ جو ہے بے حیائی والے کام نہ کرنے والی ہو, زبان پہ ذکر اللہ کا جاری ہو, فحش کلامی جاری نہ ہو, اور دل میں حسد, کینہ, بغض, چغلی, غیبت نہ ہو. سچے دل سے توبہ آپ نے کی, وہ 7 مقام ہے جن کی توبہ ضروری ہے. یہ ہاتھ بھی ہیں, آنکھیں بھی ہیں, زبان بھی ہے, ناک بھی ہے, ایون کے آپ کے اعضاء بھی ہیں. ان کو آپ مکمل طور پہ توبہ جب کر لیں تو پھر اپنے شیخ کی بارگاہ میں آپ ایک بار بھی کہیں گے کہ حضور مجھے قبول کر لیں, تو جواب آئے گا کہ ہم نے قبول کیا. شیخ مزار کے اندر ہے تب بھی جواب ملے گا, شیخ ظاہری طور پہ موجود ہے تب بھی جواب ملے گا. لیکن کب؟ جب آپ کے کانوں سے پردے اٹھا دیے جائیں گے, جب آپ کی نگاہوں سے پردے اٹھا دیے جائیں گے, پھر یہ فاصلے نہیں رہیں گے. آصف بن برقیہ اگر 1500 میل دور سے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر سکتا ہے, یہ اس دور کا ولی تھا, تو آج کے ولی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ولی ہیں. لہذا تصور میں بھی اگر آپ روزانہ تصور پختہ کرنا ہے تو روزانہ بیٹھ جائیے. تصور کے لیے بنایا گیا. کسی نے مجھے پوچھا کہ یار یہ کیوں رکھتے ہو پھول اور سیب؟ میں نے کہا ہم تصور کرتے ہیں ہمارے بابا جی ساتھ بیٹھے ہیں. یار یہ تصور کا کنسیپٹ دین کے اندر کہاں سے آیا؟ حدیث جبریل سے آیا. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے, زانوؤں کے ساتھ زانو لگائے, اسلام کے بارے میں پوچھا, ایمان کے بارے میں پوچھا, پھر احسان کے بارے میں پوچھا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تعبد اللہ کانک تراہ, اللہ کی عبادت اس طرح کرے رو گویا رب کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر یہ کیفیت نہ ہو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو, یہ کیفیت حاصل نہ ہو, تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تو پھر یہ کیفیت طاری کر کے رب تجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ جو تصور رب ہمیں دیکھ رہا ہے, یہ احساس جو پیدا ہوتا ہے اسی تصور, تو یہ تصور کر لو کہ میرا شیخ مجھے دیکھ. یعقوب علیہ السلام روشن دان میں بیٹھے ہوئے تھے. یوسف علیہ السلام کو جب وہ دعوت گناہ دی گئی, آپ نے کیا آگے سے کیا؟ اب دیکھیں, آپ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ بھی گناہ کا ارادہ کر لیتے, حالانکہ نبی معصوم ہوتے ہیں. لَحَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, یہ کیا ایسی آیت کیا ہے؟ لولا ارى برہان ربی, ربی یا ربی, اگر رب کی وہ دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ اس کا ارادہ کر لیتے, وہ اس کا ارادہ کر لیتے, یہ دونوں ایک دوسرے کا ارادہ کر لیتے, اور گناہ کا شائبہ تھا. یہاں پہ کیا ہوا؟ حکم کیا ہے؟ لولا ارى برہان ربی, اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے. علماء نے لکھا دلیل کیا تھی؟ یعقوب علیہ السلام فوراً نظر آئے. تصور پختہ تھا نا اپنے شیخ کا, اپنے والد کا, اپنے پیارے نبی کا. یعقوب علیہ السلام بھی نبی, یوسف علیہ السلام بھی نبی. تصور اتنا پختہ تھا. اپنے باپ کی یاد میں بھی تو روتے تھے نا, باپ اکیلا ہی نہیں روتا تھا, آنکھیں سفید موتیا آ گیا تھا, باپ یزت ہے نا, سفید ہو گئی تھی. اس کو سفید موتیا بولتے ہیں, اس کو آنکھیں نبینا ہونا نہیں بولتے. کبھی کسی نبی کی آنکھیں نبینا نہیں ہوئی, یاد رکھنا. سفید موتیے کا آ جانا ایک پردے کا آنا ہے, بس وہ اٹھا دیا جاتا ہے, آنکھیں ٹھیک ہوتی. اب بات یہ ہے کہ اس وقت آپ نے یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو دیکھا, وہ اپنی انگلیاں دانتوں میں دبائے ہوئے کہ بیٹا نہیں اس کام کے قریب نہیں جانا. اب باپ دیکھ رہا ہو بیٹے کو,
بیٹا اس حالت میں ہو کہ اسے عورت دعوت گناہ دے رہی ہو، مجھے یہ بتائیے کہ باپ کی موجودگی میں بیٹا اس طرح کا کام کر لے گا؟ نہیں کرے گا نا. اسے تصور کہتے ہیں. وہ تصور اتنا پختہ تھا کہ پریکٹیکلی یعقوب علیہ السلام نظر آئے. ٹھیک ہے، لہذا جب شیخ کی ذات اس قدر غالب آئے گی نا، تصور ہی تصور میں آپ باتیں کرتے تھے، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ بنفس نفیس آپ کے شیخ آپ کے سجاتے تھے. یہ وقت آنا ہے، یہ مشکل نہیں ہے. میں کہتا ہوں بارہا آ چکا ہے، ہم نے تو بارہا دیکھا. تو لہٰذا یار دیکھنے کے لیے توجہ چاہیے. ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا. میں سچی بات کہہ رہا ہوں. پھر کیفیات ہی کچھ اور ہو جاتی ہیں جب دیکھتے ہیں نا کہ سرکار ساتھ بیٹھے، پھر کیفیات اور ہوتی ہیں. لہٰذا حضور کوشش کریں، پریکٹس کریں اپنے تصور. اس کے لیے تصویریں بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ نے صرف یاد کرنا ہے کہ بس تصور ہی تصور میں اپنے شیخ کے ساتھ والہانہ عقیدت اور پیار کے ساتھ، کبھی ربائی میں، کبھی اشعار میں، کبھی نثر میں آپ باتیں کریں. ہم کلام ہوں یار، روزانہ باتیں کریں یار. بس لوگ کہیں گے نا پاگل ہو گیا بندہ، بس پاگل ہو جائیں. سے ذکر اللہ کا یقول مجنون، اللہ کا ذکر اتنا کرو لوگ تمہیں پاگل کہنا شروع کریں. لیکن ہم پاگل نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کچھ نظر آتا تو بولتے ہیں نا. جب آپ اس طرح بات کریں گے نا، اپنے تنہائی میں بیٹھیں گے، تو پھر آپ کی وہ تنہائی کی وہ کیفیات اللہ تو جانتا ہے نا. اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں. میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا کر دیتا ہوں. بندے نے گمان کیا میرے شیخ میرے ساتھ ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اس کا شیخ اس کے ساتھ ہوگا. یا تھوڑی بات ہے، جیسا آپ کا گمان ہوگا ویسا میرا رب آپ کے لیے اسباب پیدا کر دے گا. اللہم صلی وسلم علی سیدنا نبی العالمین بارے اللہ کی کلمہ کلام پڑھا جس طرح سے آپ کو پوچھتا آپ پڑھتا ہے جو میرے کو سے تقریب کرتا ہمیں قبول بارے اللہ اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کے وسیلہ کے سب کا مل بیٹھنا. یا اللہ اس مجلس میں جو ذکر ہوا وہ بھی قبول کرنا، جو گھر والوں نے پڑھا یا اللہ کے اہل محلہ نے پڑھا، جو دربار گوہر بار پہ نائے میں ہمیں بیٹیاں پڑھتی رہیں، جو حاضرین مجلس پڑھتے رہے، یا اللہ سبھی اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. اس کا ثواب آتا ہے جو جہاں سرور کون مطلع صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیت پیش کرتے ہیں قبول کرنا. محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام، ازواج مطہرات، اہل بیت حضور، صحابہ کرام، شہداء کرام، اولیاء اور زامیہ امت محمد کی بارگاہ میں قبول کرنا. بالخصوص حضور وصفات جات علی اجمیری بابا فریشہ کردن سلطان باہو معینہ بن چشتی اجمیری سرکار کی بارگاہ میں قبول کرنا. سلسلہ علیہ قادریہ نقشبندیہ سہربردیہ چشتیہ نظامیہ دیگر سلاسل کی جملہ مشائخ خلفاء مریدین متوسلین کو عطا فرما. حاضرین محفل کے عزیز و اقارب کی بارگاہ میں قبول کرنا. حضور کی ساری امت کی بارگاہ میں قبول کرنا. یا اللہ بالخصوص کی خصوص صاحب مزار بابا یوسف کی قادر بخش صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں. آمین. یا اللہ ان کے برادر مکرم صفی اللہ بخش صاحب اور ان کے صاحبزادے محمود میاں کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. آمین. آقا دو جہاں کا صدقہ یا اللہ ارشاد بھائی کے خاندان کے آباء و اجداد میں سے جتنے دنیا سے رخصت ہوئے، چھوٹے بڑوں میں سے رخصت ہوئے، یا اللہ سب کی روحوں کو عطا فرما. حاضرین مجلس کے جتنے عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہوئے، ہمارے خالد بھائی ساتھ آباد والے، یا اللہ ان کی پیاری امی جان، ان کے ابو جان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ تو شان کریمی کا مالک ہے، میرے مولا بابا جی حضور کے جتنے غلام دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی روحوں کو ایصال کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ ان سب کی قبروں کو روشن فرما، درجے بلند فرما، نیک اعمال قبول فرما. ان کے وسیلے سے ہماری مشکلیں آسان، ان سب کے مال جان کی عزت و آبرو کی خیر. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرض دور فرما، بے اولادوں کو اولاد نرین عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ روزی عطا فرما. بر الہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، ہمیں اپنا اندر عطا کے لیے رکھنا. یا اللہ ہماری یہ جبینیں فقط تیری بارگاہ میں جھکی رہیں، ایسی توفیق عطا فرمائے رکھنا. یا اللہ سب کے رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں دینا. یا اللہ سب کی عزتوں کا تو محافظ ہے. یا اللہ ہمیں عزتوں کا پاس نصیب کرنا. آقا دو جہاں کے در دولت پہ سب کو باادب حاضری نصیب کرنا. یا اللہ ہم سب کو مدینہ طیبہ کی باادب حاضری نصیب کرنا. یا اللہ تو بے نیاز ہے، آقا دو جہاں کا صدقہ یا اللہ ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کا محتاج بنا لے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری لفظوں کو درگزر فرما، ہمارے جرموں کو قصور معاف کر دے. یا اللہ خطائیں لے کے آئے اپنی عطائیں عطا فرما دے.
یا اللہ ہر گناہ کے بدلے نیکیاں عطا کر دے یا اللہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، آقا دو جہاں کا صدقہ ہماری تمام پریشانیاں دور کر دے یا اللہ ہمارے پیارے بھائی ہمارے ارشاد بھائی یا اللہ ان کے رزق میں برکت دے دے یا اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرما دے، آستانہ عالیہ کے فیض کو جاری و ساری رکھنے کے لیے انہیں ہمت عطا کر دے یا اللہ دین کا جو کام کرنا چاہتے ہیں ان میں ان کے معاون پیدا کر دے یا اللہ جتنے دوست احباب ان کا ساتھ دے رہے ہیں یا اللہ ان کی روزی میں برکتیں دے دے یا اللہ ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ حاضرین مجلس کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں پوری کر دے، پردے میں رہ کے سننے والی میری مائیں بہنیں بیٹیاں یا اللہ ان کی مرادیں بھی پوری کر دے یا اللہ تیرے ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یا اللہ سب کی حاضری قبول کر دے یا اللہ کوئی رشتوں میں پریشان حال ہے، کوئی روزگار کے سلسلے میں پریشان حال ہے یا اللہ کوئی کاروبار کے معاملات میں پریشان ہے یا اللہ تو سبھی کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے یا اللہ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھنا، ایمان ہی پہ موت نصیب کرنا، قبر میں جائیں تو پہچانے مصطفیٰ، حشر میں دامن مصطفیٰ میں جگہ فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد ونور عرشہ و اہل بیتہ و اصحابہ اجمعین برحمتک